اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ محمد اللہ محمد ہے اجازت نوکری شروع کریں آپ کے سامنے۔ آل محمد کے خالق کے اس دن کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک اب بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے، عزت دار عزادار مومنین جو بے روزگار ہے مالک روزگار عطا فرمائے، بے گھر مومنین کو مولا اپنے گھر عطا فرمائے، ہمارے مالک سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ اے اجازت ساتھ لمحات عبادت لگ گئے، گنے چونے سے لمحات ہیں، ڈھیر سارا لیٹ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کس کس ذاکر کو کون کون سا ٹائم دیتے ہیں، اب کیا کرے بندہ۔ 20 منٹ بچے ہیں، وہ بھی ابھی میں نے جانا تھا، اب شروع کر رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے، لیکن اس آیت کی تلاوت سے پہلے ایک بات کرنی ہے، وہ جب تک بات نہ کی جائے جناب کو لطف نہیں آئے گا، کہ یہ جو میں آیت تلاوت کرنے لگا ہوں یہ آیات متواترہ میں شمار ہوتی ہے۔ آیات متواترہ قرآن میں ان آیتوں کو کہتے ہیں، مثلا کسی حکم کے لیے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے تو فوراً کسی وقفے کے بغیر دوسری آیت آ جائے تو اسے آیت متواترہ کہتے ہیں۔ بس یہ سمجھانا تھا، اگلی بات آسان ہے۔ بھری پڑی ہیں تفاسیر آل محمد، لکھا ہے میرے مذہب کے مفسرین نے کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی تو چند بندے سرکار مصطفیٰ سے آیت کا ترجمہ، تفسیر، تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے۔ جو انہوں نے پہلی بات آپس میں کی ہے، اگرچہ بات علی کی دشمنی میں کی لیکن دشمن کے منہ سے بھی لفظ اچھے نکل گئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ آپ کو اگلے محلے میں کوئی نہیں علی والا جا، یا آگے بیٹھا نہ کرو یا پھر بولنے کا ڈھنگ سیکھا کرو، ایک پہلے لیٹ اوپر سے تمہاری منت پہلے شروع کر دو، معافی مانگ لیا کر۔ ہاں جناب، دوسری مجلس سے امام بارگاہ دوسری دفعہ یوں ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جلدی جلدی بول پڑنا، منت نہ کروانا۔ انہوں نے کہا اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، پھر ابو طالب کا بیٹا علی ہماری گردنوں پہ مسلط ہے۔ سبحان اللہ، آپ ہوتے کوشش ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا اگر علی کی، اب بولو تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر آیت کو مانے تو علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں۔ واہ 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 واہ، ادھر سے ہمارے ساتھ ماحول ٹھیک ہے، سامنے والے ہو، مہربانی کرو بھائی جان، مہربانی آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو، وہ جو شرمیلا بچہ ہو وہ میرے پیچھے آ کے بیٹھا کرے۔ اگر علی کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر، ایک آیت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی، جہنمی، اللہ رسول فرشتے لعنت کریں گے۔ کہاں لے کے جا رہی ہے علی کی ولایت کا انکار؟ ایک دو سر بندہ کڑی پا کے داد نہ دے تو تلاشی دے۔ چلو پھر ایک دفعہ چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر علی آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کو نہیں مانتے تو آیت کے منکر ہیں۔ آخر کار یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھیپھڑے جواب دے گئے، دل ابکایاں لینے لگ گیا، روح کچی پکی ہونی شروع ہوئی۔
ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا ہے یا نہیں مانا. بھئی کچھ ہو جائے ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی. یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے. بی بی کے دن کی قسم فنزل الجبریل علی الارض، فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا. محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مان رہے، یہ کافر ہو گئے. جو ہاتھ آج کی رات بلند ہو رہا ہے ان ہاتھوں کو سیدہ کتنی خیرات عطا فرما رہی ہے. جو ہاتھ علی کی بارگاہ میں بلند ہے، سیدہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو ماننا پہلے واجب ہے. ہاتھ اونچے حیدری. آپ کو بابا ہے، آپ کو بابا ہے، آپ کو بابا میرے بچوں جو خوش ہو گئے. جو خوش نہیں ہو سکے مولا تمہیں بھی خوش کرے علی کے فضائل سن کے. ورنہ علی کے فضائل سن کے بھی جو خوش نہیں ہوتا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں. تو آپ سارے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. یار آپ کو بابا ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ گئے تھے، سر مارنے والے ڈھیر بن گئے. کیونکہ لفظ ہے یعرفون نعمت اللہ ہے. جلدی میرا پتر جلدی جلدی، میں ربائی کو نہیں پڑھنی. حیدری بچہ نعرہ مار لے تو اگلا قصیدہ شروع کر لینا. اللہ کہتا ہے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. چونکہ یعرفون نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کی معرفت رکھ کے پھر انکار کر رہے ہیں، یہ کافر ہو گئے. تو زمانہ کہہ سکتا ہے کہ یار قرآن میں لفظ نعمت تھا، تمہارے جعفر نے تو علی کا نام لے لیا ہے. یہ مجھے سیدہ کے دن کی قسم، شبیر کی قبر کی شبی کے غلاف کی قسم، تو مجھے کعبے بھی لے چل تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں. حرم حسین میں لے چل، میں حسین کی زری میں ہاتھ ڈال کے بھی کہوں. جھوٹ بولوں حسین کی ماں مجھے سزا دے. تیرا ہاتھ جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ، تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو اپنے ہاتھ کے گناہ کی معافی مانگی. کون سا ہاتھ سے ظلم کر بیٹھا کہ میرا ہاتھ علی کے سلام کے لیے بلند ہی نہیں ہوا. تیرے چھٹے اور صادق مولا فرماتے ہیں او دنیا والو، قرآن میں جہاں 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 لفظ نعمت ہے وہ نام ہی میرے دادے علی کا ہے. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے اونچا بولے حیدری. آپ کے کیا کہنے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے، نیاز بے کی پوری دھرتی کے کیا کہنے، عزاداران شبیر علیہ السلام کے کیا کہنے. یا علی مدد. اور آپ کو واہ واہ ہے، جن کھلے ہوئے چہروں کو واہ واہ ہے، آپ کی اس پاک اماں کو واہ واہ ہے جس نے لوریاں سنائی ہیں مجھے اور آپ کو. چونکہ علی کی ولایت باپ کی طرف سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت کی وجہ سے اللہ دیتا ہے. تو کتنی ہماری مائیں پاک تھیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا کہ ہم علی علی کر رہے ہیں. اور یہ بھی پکی بات ہے علی کو ماننے کے لیے کوئی بنگلے نہیں ڈالنے پڑتے، تو نہ کوئی 10-12 کروڑ کی گاڑی پہ سوار ہونا پڑتا ہے، نہ کوئی کرنڈی اور بوسکی کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا بھی ضروری نہیں، صرف اپنے باپ کا ہونا ضروری ہے. سیدہ جانے اور علی کے نوکر جانے. چونکہ بطول پہلی کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دیکھو سندھ سے ہمارا بزرگ آیا ہوا کھل کے ان کی کھل کے پڑھی ہے. سبحان اللہ. چونکہ علی نعمت خدا ہے. یہ پانی نعمت ہے، روٹی نعمت ہے، انگور نعمت ہے، کھجور نعمت ہے، چپاتی نعمت ہے، سالن نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، شریف بیٹا ہونا نعمت ہے، بنگلہ ہو نعمت ہو، بینک بیلنس ہے نعمت ہے، جگیریں ہیں، زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ نعمتیں گنتے ہیں نا بندے، یہ اللہ نے سب کو دی ہیں.
یہ برابر تقسیم ہے. جو بندہ سال کے روزے رکھتا ہے میرے جوانوں تو بھوکا وہ بھی نہیں رہتا, تو جو ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ روٹی اللہ نے کسی کی بند نہیں کی, برابر تقسیم ہے. فرعون اور موسیٰ کا زمانہ تھا, موسیٰ کھا رہا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں تھا, اس کو شہیدی تھی. مزے کر. تیرے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ آ بیٹھا تو اس نے کہا مولا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے تو اسے بے حساب رزق دیتا ہے. فرمایا بے شک دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں, لقمے گن گن کے کھاتے ہیں, تو مولا معاذ اللہ اللہ آپ کے دشمنوں پہ زیادہ راضی ہے, معاذ اللہ کہ ان پر زیادہ رزق ہے. جلال میں آیا بطول کا بیٹا, فرمایا تو روٹی کپڑا مکان سونے چاندی کو رزق کہتا ہے, تو مولا اور کیا؟ فرماتے ہیں اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بنگلہ نہیں علی دیتا ہے. مل گئے وہ جوان جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا نیاز بیگ میں, مل گئے قسم سے وہ ماتمی حسین کے. ساری رات بھی کھڑے رہیں تو نہ یہ جائیں گے نہ مجھے جانے دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے سورج جب چمکتا ہے تو صرف وہاں تو سورج طلوع نہیں ہوتا جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں, جہاں اللہ کے دشمن ہیں وہاں بھی طلوع ہوتا ہے. تو یہ برابر تقسیم ہے. چاند میٹھاس پیدا کرتا ہے تو صرف پاکستان میں چاند نہیں طلوع ہوتا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی برابر تقسیم ہے. ہوا اللہ نے کسی کی بند نہیں کی, سارے سانس لے رہے ہیں. پانی کسی کا نہیں روکا, سارے فائدہ لے رہے ہیں. عمر شاہ یہ ہے نیاز بیگ, یہ ہے میرا گھر. ادھر میں نے محرم ڈھیر سارے پڑھے ہیں, اگلا پھر پڑھنا ہے. اگلے محرم کا اعلان اب علی شاہ بھی سن رہا ہوگا, اگر وہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو تب کروں گا اگر یہ قیمت مجھے دے دیں, چونکہ پڑھنا تو ان کے بھروسے پر ہے نا. اگر قیمت نہ ملی تو پھر اس شہر میں کیا خیمہ لگائیں گے. حسین کی قسم ہے, واحد ایک نعمت ہے علی کی ولایت اللہ کے پاس. یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہے. یہ برابر تقسیم نہیں ہے. علی کو ہر بندہ نہیں مان رہا. جو ہاتھ اٹھ گئے نا, ہاتھوں کی مجھے ٹیک مل گئی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ بھی انشاءاللہ شامل رہے گے ہمارے ساتھ. ایک علی کی ولایت ہے, پہلے تو دل میں آتی نہیں, اگر آ جائے پھر کوئی کافر کہے, مشرک کہے, غالی کہے, گالیاں دے, میں بہنے, کوئی ہماری عزتیں اچھالے, گھر جلا دے, مار دے, یہ دل سے نہیں جاتا. کون قبضہ چھڑائے جس پہ علی قبضہ کر لے. تم نے ہمیں پھدو لگایا ہوا ہے ایسے خام کھائے, جو بندے چپ کر کے بیٹھے تو میں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ہے کیا. جو بندے بول رہے ہیں یہ کوئی کملے نہیں ہے, تم بھی کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو. علی کی عزت کی قسم ہے, بندے کو اگر سننا چاہیے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. علی سب کے لیے برابر نہیں, کسی کے دل میں ہے. پھر جب آ جائے پھر نکلتا ہی نہیں. 1001 مثال ہے آپ کے نوکر کے پاس کہ علی کی ولایت آ جائے تو دل سے جاتی نہیں. میں ایک آدھی سنا سکتا ہوں, وقت ہی گزر گیا. شام کا ملک, علی کے دشمن کی حکومت, کرفیو تھا شام میں سر کہ جو بندہ علی کا نام لے قتل کر دو, پردہ دار ہے تو قید کر لو, گھر ہے تو جلا دو, سامان ہے تو لوٹ لو, جو صرف نام لے. اسی شام کے سنٹر چوک میں علی کا ایک نوکر کھڑا ہے, حضرت حجر بن عدی. دیو یہ بچہ بول پڑا میرے ساتھ پہلے, حضرت حجر. اور آج سے 6-7 سال پہلے نیٹ پہ جناب حجر کی تصویریں آئی تھیں کہ جب کچھ دشمنان نے شام پر حملہ کیا تو انہوں نے علی کے نوکر کی قبر کو کھودا کہ نکالو باہر دیکھیں علی کا شیعہ کیسا ہے. اور نیٹ پہ ہم نے دیکھا 1400 سال کے بعد حجر کی قبر کھلی, جیسے زلفیں تھیں ویسے تھیں. یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے. جیسے ریچھ تھی ویسے کی ویسے تھی, جیسے لباس کفن تھا ویسے کا ویسا تھا.
ایک بال پر بھی نہیں نظر آ سکتا کہ بندہ سوچے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. منت کر رہا ہے نیاز بیگ کی اس عظیم امام بارگاہ میں کھڑے ہو کے جعفر جتوئی. ان سے داد لینے کے لیے نہیں، میں اپنا لفظ پہنچا رہا ہوں. یہ تو تم نے کر دکھایا کہ علی کے ایک شیعہ کو قبر سے نکال کے دیکھا، جیسے سویا تھا ویسے سو رہا ہے. ایک علی کے دشمن کو بھی نکال کے شاباش شاباش بڑا بڑا زمین علی کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر سے کتا نہ نکلا تو میں علی چھوڑ دوں گا. بھائی جان خوش بیٹھے ہیں سردار، راضی بیٹھے ہیں زادار ماتمی حسین علیہ السلام کے. حضرت حجر کے بارے میں جناب ملکہ شام کا فرمان ہے کہ جو بندہ شام میں میری زیارت کرنے آئے وہ پہلے میرے چچا حجر کا سلام کرے. چھوٹا مقام نہیں ہے علی کو ماننا. روزے بن گئے ہیں، مزاریں بن گئی ہیں، زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، نہیں ہے. حضرت حجر تم تھک گئے ہو یار، بس کریں. اچھا، حضرت حجر شام کے سینٹر چوک میں کھڑا ہے جہاں علی کا نام لینے کی سزا قتل تھی. وہاں حجر کہہ کیا رہا ہے؟ حجر فرماتے ہیں یا اہل الشام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. او شامیہ تمہیں محمد کا فرمان بھول گیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. جس نے تجھے جب جہاں جس جگہ چھوڑا وہیں سے اسلام سے خارج ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو حلال زادہ تشریف فرماؤ. سارے حلال ہی بیٹھے ہو. جیتے رہو. گرفتار ہو گیا حضرت حجر. پہلی پیشی حاکم کے سامنے، دوسری پیشی، تیسری پیشی، چوتھی پیشی، پانچویں پیشی، ساتویں پیشی. وہ جب بھی حجر جاتے ہیں وہ بولتا نہیں. حجر کھڑے رہتے ہیں، پھر وہ زندان میں لے جاتے ہیں. جب ساتویں پیشی پہ حضرت حجر آئے نا تو یوں تلواریں ہیں جلادوں کی، رسیوں میں بند ہے علی کا نوکر، تخت تاج سب کچھ انہی کا ہے. ساتویں پیشی پر جب وہ نہیں بولا تو جناب حجر نے تلواریں شلواروں سے نکل کر نا حاکم کو دیکھ کر کہتا ہے یہ لفظ. میں جب شام گیا تھا 300 ماتمی تھا ہمارے ساتھ، پوری دنیا کا ماتمی تھا. میں جب حضرت حجر کی مزار پہ گیا تو دور سے میں نے کہنا شروع کر دیا واہ 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 واہ. وہ 300 ماتمی مجھے کہتے ہیں تم واہ واہ کر رہے ہو، ہمیں بھی بتاؤ ہوا کیا ہے. میں نے کہا حجر کا ایک لفظ یاد آیا اس لیے واہ واہ کر رہا ہوں. جب ساتویں پیشی پہ وہ نہیں نہ بولا، حضرت حجر آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے ساتویں پیشی پہ مجھے تیرے سامنے لے آتے ہیں، سب چمچے کڑچے وزیر مشیر جلاد چھلاد تیرے ہیں، میں ساتویں پیشی پہ آیا ہوں، تو بولتا نہیں، ڈرتا ہے مجھ سے. آپ کو واہ واہ ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، بولتی ہوئی زبانوں کو واہ واہ ہے، اس صاحبان عقیدت و معرفت کو واہ واہ ہے، آپ کے مذہب اور آپ کے مولا کو واہ واہ ہے. آپ کو واہ واہ میرے بچے. جی بچنا بھائی کلندر سبحان اللہ. ہاں بندے کو ہاں ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے. میں مولا کے سامنے پھر میں جناب حجر کو یہیں سے کہہ رہا ہوں سرکار واہ واہ جو انہوں نے جملہ فرمایا جناب حجر. جب اس نے کہا نا علی علی کرنا چھوڑ دے، فرماتے ہیں اگر نہ چھوڑوں تو جو درمیان والے پھر چپ کر گئے. اس نے کہا میں جلادوں سے کہتا ہوں. واہ جی واہ. اس نے کہا میں جلادوں سے کہتا ہوں تیری گردن ابھی اڑائیں گے.
جناب حجر کے ساتھ بچے کھڑے تھے، بیٹے، فرماتے ہیں مجھے تو تم مارے ہی مارے، پہلے میرے بچوں کو مار۔ نہ ڈنڈی مار گیا ہے وہ بندہ حجر کے ساتھ، جس کو سمجھ آ گئی ہے، پہلے میرے بیٹوں کو مار۔ اس نے کہا دماغ ٹھیک ہے، بیٹوں کو اپنے سامنے مروا رہا ہے؟ فرماتے ہیں دماغ اپنا کا علاج کرا، میرا ٹھیک ہے، چونکہ میرے دماغ اور دل میں علی ہے، اور جس دل دماغ میں علی ہو وہ خراب نہیں ہوتے۔ میرے بچوں کو مار، ایک لفظ ہے، اس کی قیمت اگر نیاز بیگ دے دے تو پھر بھی نوکر، پھر نوکر، پکی نوکری، قبر میں جا کر امیر المومنین کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا۔ اگر گواہی نہ دوں، میرے نطفے میں شک ہے، میں سوال و جواب جو فرشتے کریں گے اللہ کے حکم سے وہ بعد میں جواب دوں گا۔ پہلے علی کو گواہی دوں گا کہ یا علی، 3 جماعت ثانی کی رات تھی، تیرے شیعہ، تیرے نوکروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ جناب حجر سے اس نے کہا کیوں بیٹے پہلے مروانا چاہتا ہے؟ حجر کہتا ہے تو مجھے ذرہ ذرہ بھی کر دے تو مجھے پتا ہے میں علی پہ پکا رہوں گا، لیکن میں مطمئن مرنا چاہتا ہوں کہ نسل بھی علی پہ قربان ہوگا۔ جیو کبھی وہ بندہ دکھ نہ دیکھے جو علی کو سلام کر رہا ہے۔ آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں؟ ہاتھ اونچے، حیدری! پہلے تو دل میں علی کی ولایت آتی نہیں۔ کل دیکھنا نیاز بیگ کے سارے بچے کہیں گے پہلے تو علی کی ولایت آتی نہیں، آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ اور اپنی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی بھی منت کر رہا ہوں کہ جہاں آپ سارا دن بچے کو A4 ایپل پڑھاتی ہیں، وہاں اسے 2-3 منٹ علی بھی بتایا کرو، چونکہ جب وہی بچہ جوان ہو کے چوک میں کھڑا ہو کے کہے گا نا علی حق کے، دنیا تو دنیا رہی، اللہ مانے گا، ماں شریف ہے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، بندے تو بڑے بیٹھے ہو پر ہاتھ علی کو سلام کرنا چاہیے۔ ختم ہوگی پڑھائی۔ یہ حضرت حجر، ایک دلیل اور مثال دوں پھر مجھے چھٹی دے دیں۔ کوفے کا شہر، جی ہاں ٹھار گیا نا صحیح، کوفے کا شہر، کوفے دا شہر، ابن زیاد کی حکومت، تخت، تاج، چمچے، کرچے، وزیر، مشیر سارے اسی کے ہیں۔ علی کا نوکر، ابھی تم قصیدہ بھی سن رہے تھے، میسا میں تمار، میسا میں تمار، اور یار اے میں ادب کر کر کے نہ ہی بگاڑ چھڑے نے، سیدھا سیدھا نام لو حضرت میسا میں تمار، میسا میں تمار، وہ لفظ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اسی تو من جو گیا میں تسی پڑھے لکھے ہو، وہ سارے تو کی منوانا چاہتے ہو؟ حضرت میسم میں تمار، آپ جائے نا کوفے، زیارت لکھی ہوئی ہے حضرت میسم کی، اور وہاں پہ جو فرمان لکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں سنا ہے تو مجھے پتھر مارو، وہیں پہ جا کے خود پڑھنا، یا کبھی میرے ساتھ چلنا، تمہیں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا کہ کیا کہہ رہا ہے علی میسم سے، اور میسم کیا جواب دے رہا ہے علی کو۔ پتہ نہیں کتنا قریب تھا علی کے میسم۔ عشق حضرت میسم تمار میں ایک لفظ یہاں تک آ گیا ہے، وہ ہو نہیں رہا یوں، اور میں پوری اپنی خطابت کی زندگی میں 22-23 سال مجھے ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، یہ لفظ ممبر پہ کہا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا، آج سامنے آ گیا تو پھر کوئی تو حقدار ہے۔ ویسے پورا پنڈال میرے سمیت کوفہ کی طرف رخ کر کے حضرت میسم کو سلام کرتے رہے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس منزل پہ کھڑا ہے علی کا یہ نوکر میسم، زبان کے بغیر یا اللہ بولتا ہے یا علی کے نوکر کو بولتا ہے۔ نا 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 ڈنڈی مار گیا ہے وہ بندہ بھائی جان جو علی کے نوکر کو سلام نہیں، بیٹا زبان کلندر چلے تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، کھجوروں کی دکان تھی کوفہ میں، علی کا نوکر تھا، کچھ کر کے ہی کھانا تھا۔ ہاں یہ بھی علی کے نوکر کی شان ہے، کچھ کر کے کھاتا ہے، کسی کا نہیں کھا جاتا۔ نیٹ لالا کر دیتا ہی آندھے، ہاں جی ہاں
حضرت میثم تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے. گرمی کا موسم اور عرب کی گرمی صرف اسی کو پتا ہے جس نے سنی ہے، جس نے دیکھی ہے اس کو پتا ہے. سننے والے کو کیا پتا کہ عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے. اور کوفہ اور نجف اس عرب میں جب جکھڑ چلتے ہیں نا گرمیوں میں لو کے، تو یہ آگ کی طرح ہوا تھپیڑے مارتی ہے، ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے. جناب ملک منتظر مہدی صاحب وہ بھی تشریف لے ہیں، جناب عادل صاحب. گرمی کا موسم، میثم کھجوروں کی دکان پہ بیٹھے، امیر المومنین آ گئے. کھجوریں بھولی، دکان بھولی، گاہک بھولے، سیدھا علی کے قدموں میں گرا. السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین. علی فرماتے ہیں میرا بھی سلام میثم، تم گھر جاؤ، ہم تمہاری کھجوریں بیچتے ہیں. کہتے ہیں سرکار میں خود سائے میں ٹھنڈی جگہ پہ جا بیٹھوں اور کبریا کے بدن کو دھوپ پہ بٹھا جاؤں. علی فرماتے ہمارا حکم ہے جاؤ. اب حکم ماننا واجب ہوتا ہے، ادب پیچھے رہ جاتا ہے. الامر فوق الادب. حکم علی کا مانا، گھر پہنچا، بس حکم مانا گیا نا، گھر آج ہو گیا. وہیں سے واپس لوٹا کہ علی دکان پہ بیٹھے گرمی میں. ادھر میثم اپنی دکان کے سامنے پہنچا، ادھر ایک سوالی مانگنے والا وہ علی کے سامنے پہنچا. میثم کی دکان پہ علی بیٹھے ہیں. اس نے کہا یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دو. اس نے کہا کچھ دو، وہ علی ہے. سارا ٹوکرا علی نے اٹھایا. یار کتنے ہاتھ بلند ہو گئے، قسم سے خرید لیا ان بندوں نے جو اس جملے پہ بھی بول پڑے. چونکہ علی سے بندہ کچھ مانگے وہ کل دیتا ہے. وہ ماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب میں مجلس سنتا تھا تب سے واقعہ سن رہے ہیں کہ ایک اندھے نے آ کر علی سے سوال کیا کہ یا علی مجھے روٹی چاہیے. علی نے کمبر سے کہا اندھے کو روٹی دے. سوالی کو مولا روٹی اونٹ پر ہے، تو فرمایا اونٹ دے. مولا اونٹ قطار میں ہے، تو قطار دے. اس نے روٹی مانگی، قطار لے کے چلا گیا. اب جب چل رہا تھا تو اندھے نے کہا کہ یا علی ہوں تو اندھا، اتنے اونٹ کدھر لے جاؤں؟ فرمایا تو اندھے کے ساتھ ساتھ دیوانہ بھی ہے، یہی مہار آنکھوں پہ لگا، آنکھیں بھی لے. اللہ اکبر. خوش بیٹھے ہیں عزاداران شبیر علیہ السلام. میثم سامنے ہے تو علی نے سارا ٹوکرا سوالی کی جھولی میں ڈالا، خالی ٹوکرا رکھا. دکان کی دکان. ادھر میثم کھڑے ہو کر نا یوں مسکرا رہا ہے. علی فرماتے ذرا کیوں مسکرا رہا ہے؟ اگر میں روز تیری دکان پہ ایسے بیٹھتا رہا تو تیری کھجوریں تو بک گئی، تیرا کاروبار تو ہو گیا. کہتے ہیں یا علی چند کھجوریں کیا ہیں، نسل تیری نالین پہ قربان کر دوں. آئے آئے آئے. یا علی کو تیرا حق مودت ہم سے ادا ہو سکتا ہے؟ علی فرماتے چال اتنا مانتا ہے تو علی کو، تو آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند. تو مولا آپ سلامت رہے. تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا تیری حکمت کی دکان شروع. حکمت. کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے. کہتے ہیں یا علی نبض تو نبض رہی، مجھے پوڑیاں باندھنی نہیں آتی، تو میری حکمت کیسے؟ ہے. اسی جملے پہ نیاز بے ایک بول پر پوری زندگی داد نہ دینے. جملہ ہی بہت بڑا. علی فرماتے ہو اے جھلا، تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے پڑیا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے علی خیرات دے رہا ہے. تو میثم جس بندے کو دیکھے گا تجھے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے. سبحان اللہ. آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ علی کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. سدا سکی رہو. جلدی 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 ہاتھ اونچے حیدری. اب دور قریب سے مریض میثم کے پاس ضرور ڈاکٹر حکیموں کو پیسے دینے ہیں. اور حضرت مختار سقفی کو بھی حضرت میثم نے ابن زیاد کے زندان میں یہ خوشخبری دی تھی کہ مختار مجھے علی کی خیرات ہے، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، مطمئن رہے، ابن زیاد تیرا قاتل نہیں. اب جس بندے کو میثم دیکھتے ہیں فرماتے ہیں خیر خیریت ہے، کھلاؤ پلاؤ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لے جائیں گھر. بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کا وقت قریب وہ کہتا ہے بھی موت حق ہے، ایک دو دن کا مہمان ہے، باتیں شاتیں کر لو اس کے ساتھ، یہ جانے والا ہے دنیا سے، وہ مر جاتا. اب چرچے ہیں علی کی خیرات ہے سر، چھوٹی بات ہے. میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں. لفظ اتنا بڑا ہے کہ میں بتاؤں کہ اس پہ کتنی واہ واہ میں کروں.
حضرت میسم علی کی خیرات ہے، جسے دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. میسم کوفہ کے چوک سے گزر رہے ہیں، سامنے حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، کربلا کے شہید حسین کے دوست. اب میسم کو تو خیرات ہے علی کی. حکیم صاحب فوراً بول پڑے دیکھتے ہی، حبیب. اس نے کہا جی میسم بھائی، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ کہا میسم نے. غازی کے علم کی قسم، شبیہ قبر حسین کے غلاف کی قسم، آگے لمحہ نہیں لگایا حبیب نے. میسم کو دیکھ کر کہتے ہیں حکیم صاحب ذرا میری بھی سنتے جاؤ. ابن زیاد کی حکومت، کھجور کا درخت، کیا لوگ ملا دیے ہیں سیدہ نے. کتنے حسین چہروں سے ملاقات ہو گئی ہے، کیسے جنت کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ جی. عشق علی میں تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. یار آپ کی داد دے دی. حضرت میسم نقش دیوار بن گئے. فرماتے حبیب تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے؟ کہتے میں نے تو 3 سال علی کی نوکری کی ہے. 3 سال کے بعد شاہ ولایت کو ترس آیا تو علی نے مجھے خیرات میں یہ چیز عطا فرمائی ہے. فرماتے جا جھلا بادشاہ، اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں. تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، میں نے صرف 3 دن حسین کی جوتی صاف کی ہے. آپ کو واہ واہ ہے. سبحان اللہ. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی، ڈھیر سارا پڑھ گیا تمہاری محبت میں. یہی میسم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت میسم کو ضعیفی ہے، سفید ریش ہے، سفید زلفیں ہیں، علی کا نوکر تنہا ہے، باقی سارے اسی کے ہیں چمچے کڑچے. ان سے معافی مانگ رہا ہوں، لفظ میرے پاس متبادل ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ پردے میں گزر جاؤں. اب تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، بزرگی حضرت میسم کی مسلسل نہ یوں. حضرت میسم بلا تشبیہ ابن زیاد کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل پلک نہیں جھپکتے. جب مسلسل دیکھنا شروع کیا، وہ حرامی تخت پر پہلو بدلا، بے چین ہوا. اس نے بلا تشبیہ میسم سے کہا او بڈھے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہو. آپ آباد رہے، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے. ہاتھ اونچے حیدری. آیا آپ کو واہ واہ. فرمایا مہربانی صاحب کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرے مرشد علی نے فرمایا تھا کہ بد کردار عورت کا بیٹا ہوگا تیرا قاتل. ابن زیاد کہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو اس بڈھے کو. غصے میں آ گیا حرامی. پھر بھی سب مسکرا پڑے. فرماتے یہ تو کون سی نئی بات کر رہا ہے، پھانسی پہ لٹکا دو؟ یہ بھی میرے مرشد علی نے مجھے پہلے بتایا ہوا ہے. اس درخت کا بھی مجھے پتا ہے جس میں تو نے لٹکانا ہے. اب اس حرامی نے نا چال چلی، ایک چالاکی کی میسم کے ساتھ. کہتے اور تیرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس پہ داد بنتی نہیں ہے سر، کیونکہ میں سمجھا ہی نہیں سکتا. سمجھاؤں تو داد لوں نا، میں سمجھا نہیں سکتا، بس سنا سکتا ہوں. میسم کہتے میرے مرشد نے کہا تھا کہ پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا. ابن زیاد کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے علی کا فرمان سچا ثابت نہیں ہونے دینا، نہیں کاٹنی میں نے تیری زبان، بغیر زبان کاٹے تجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے. حضرت میسم کہتے ہیں چل نہ کاٹ، تو حاکم ہے وقت کا، لیکن تو اسلامی ملک کا حاکم بن کے بیٹھا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے مرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے. ایک بات میری، ایک بات تو پوری کر. اب پھنس گیا نا ابن زیاد. کہتے ہیں خواہش بتا. کہتے پورے کوفہ کو بلاؤ. اعلان ہو گیا، کوفہ کے مرد آ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. حضرت میسم کھڑے. ابن زیاد کہتے ہیں آ گیا کوفے والے، کارن سے بات تیری خواہش تھی. کوفے والوں نے کہا آپ کو بابا ہے میسم کی وصیت کرنی ہے ہمیں. کہتے ہیں وصیت نہیں کرنی، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے. وہ کون سی؟ کہتے ہیں یہ جو تمہارا حاکم ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ہاتھ تھلے نہ کر یا نیاز بیگ.
ہاں ہاتھ تھلے نہ کرے اجے نیاز بیگ یہیں پہ ہاتھ رکھنا ایک لمحے کے لیے. جانے لگا ہے جعفر بی بی سے معافی مانگ رہا ہوں, جانے لگا ہوں میں, بس یہیں پہ ہی جانے لگا ہوں. جب اس نے کہا نا میسم, ہاتھ تھلے نہیں کرنے, میسم نے کہا کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ابن زیاد حرامی وہیں سے چیخ کے کہتا ہے اور کاٹو زبان اس بڈھے کی. میسم کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے. یا علی جناب.